قرآن کی حفاظت کا سامان علی، قرآن کی حفاظت کا اہتمام علی۔ یہ پھر کوئی یہ میرا آج کا پڑھا لکھا بچہ جو میری اچھی قسمت ہے کہ مجھے آج کا جوان زیادہ سنتا ہے، اور وہ طبقہ زیادہ سنتا ہے جو یونیورسٹیز اور کالجز میں اور بڑے اچھے فورموں پر بیٹھتے ہیں۔ میں ان کے نفسیات کو انہی میں سے ہوں، اس لیے ان کے احساسات کا خیال کروں۔ ممکن ہے یہ جوان مجھ سے کہے کہ مولانا یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ آپ کا اعلان ہو گیا ہے یا آپ نے ایک بات کر دی، نعرہ لگوا لیا، سائیں نے کھڑے ہو کے تفصیل سے نعرے لگا دیے؟ یہ تو نعرے لگوانے کے لیے آپ نے کہا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب بھی امت بند گلی میں آئی نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو جس نے بتایا وہ یا علی تھے یا اولاد علی۔ علی 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 بلند کرے چمن چمن گلی گلی، علی 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 ناگر ناگر گلی گلی، علی 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 چمن چمن گلی گلی، علی علی حیدر 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 حیدر۔ میرے پاس میں طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں، میرے پاس بلا مبالغہ 50 سے زیادہ مثالیں ہیں کہ جب امت تھک گئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو پھر علی یا اولاد علی نے آ کے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا کام اس گھرانے کا، قرآن کی حفاظت کا، بھائی ماہ رمضان سے گزرے ذرا قرآن سن لیجئے۔ قرآن کی حفاظت کا کام اہل بیت کے پاس۔ نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے ملیں گے۔ ایک قرآن مجھ سے آ کے ملے گا، ایک میرے اہل بیت ملیں گے، یہ دنیا میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو آج قرآن سب کے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولیے، تو اہل بیت کہاں ہے؟ بھائی جس نبی نے کہا ہے نا کہ اللہ ہے اور ہم سب نے مان لیا کہ اللہ ہے، وہی نبی کہہ رہا ہے قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہوگا، وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت قرآن سے علیحدہ نہیں ہوگے، تو پھر قرآن ہے تو اہل بیت کہاں ہے؟ بھئی تھوڑا بولو بھائی، ایسا کیا؟ جب قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہے، مسجدوں میں ہے، مدرسوں میں بھی ہے، مکے اور مدینے میں بھی ہے، نجف اور کربلا میں بھی ہے، ہر جگہ قرآن ہے تو اہل بیت کہاں ہے؟ تو بھائی اگر مجھے قرآن نظر آ رہا ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے تو میں کیا یہ کہوں گا، کیا میں یہ کہوں گا ہم کیا اتنے کافروں مشرکوں سے کمتر اور پستر ہو گئے اور کافر اور مشرک ہم سے اچھے ہو گئے کہ جب نبی نے فرمایا کہ میں جب یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ حضرت نے فرمایا جا کے دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو کیا بولو گے؟ میں نے تم سے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم نے بات مان لی، تم نے جا کے دیکھا لشکر نہیں نظر آیا، کیا بولو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ بھائی مشرک اور کافر تو نبی کے سچے ہونے پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں لشکر کھڑا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اگر ہمیں مہدی نظر نہیں آ رہے تو تم اپنی آنکھوں پر بات کیوں کر رہے ہو؟ نبی کے قول پر بات کرو۔ بلندر صلوات پڑھیں گے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، میرے بعد سائیں کو بھی پڑھنا ہے۔ بھائی اگر ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے اور اہل بیت میں سے کوئی فرد نظر نہیں آ رہا، ادھر نبی صادق نے کہا ہے، مخبر صادق نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اور قرآن ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے نا۔ مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔
کچھ شعر کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی. تو مطلب عرض کیا تھا کہ میرے امام امام رضا کی محفل ہے. توجہ, میرے امام امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اب جس شعر کی خاطر میں نے مطلب سنایا آپ کو, وہ شعر سنیے. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں, وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں, حجاب کم نظری درمیان میں آئے. میرے سامنے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے. کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا؟ کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چیز سامنے ہو اور نظر نہ آ رہی ہو؟ چلے میں ایک اور مثال. شادیوں کے ایام ہیں, عید کے بعد خوشیاں منائی جاتی ہیں, بچوں کی شادیوں, مہذب خاندانوں میں اور مہذب علاقوں میں خواتین کو پردے میں بٹھایا جاتا ہے, خنات لگائی جاتی ہے. اسٹیج پہ دلہن بیٹھی ہے عورتوں میں, اور دولہا بیٹھا ہے اسٹیج پہ مردوں میں. دولہا کو دیکھ دیکھ کے سارے مردوں کو یقین ہوتا ہے کہ دلہن ہے, جبکہ انہوں نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا. اور دلہن کو عورتیں دیکھ دیکھ کر یقین کرتی ہیں کہ وہاں دولہا ہے. ان عورتوں نے دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا, مگر یہ دونوں کے بغیر جب شادی ہی نہیں ہوتی تو پھر ایک کا وجود دلیل ہے کہ دوسرا ہے, ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. اگر قرآن ہے تو نبی نے کہا یہ دونوں ساتھ رہیں گے, تو مانو وہاں دوسرا بھی ہے. صلوات محمد و آل محمد. بہت عرصے بعد اس علاقے میں حاضری ہوئی ہے. میں نے کوئی کنجوسی نہیں کی وقت کی, اور اگرچہ میرے پاس, میں نے کہا کہ 50 یہ پورے عشرے کا مضمون ہے. ذاکرین اور علماء کرام تشریف فرمائے, یہ پورے عشرے کا موضوع کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے, کبھی علیحدہ نہیں رہیں. اس کی دلیلوں میں دلیل یہ بنے گی کہ جہاں جہاں امت کو قرآن سمجھنے میں مشکل ہوئی تو انہوں نے ہی آ کر سمجھایا جو قرآن کے ساتھ ہے. ایک مثال دے دوں, بھائی بسم اللہ ہی نہیں بول رہے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ 50 مثالیں مجھ طالب علم کے پاس ہیں. تاریخ بتا رہی ہے جب ساری امت پریشان ہو کر کہتی تھی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اہل بیت آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے, اس آیت کا یہ مطلب ہے, ہم بتائیں گے, ہم جانتے ہیں. ان میں سے ایک مثال دے توجہ. سائیں کی تاکید بھی ہو گئی کہ ایک ہی مثال. ایک ساتھ بات کرو. اب مجھے ہو رہا ہے کہ میں مثالوں میں کون مثال, لیکن چلیں جو اب کیونکہ امام پور پر ہم, تو وہی مثال دیتا ہوں جو امام کے تصور ساتھ. حجاج ابن یوسف میں کا دربار لگا ہوا. حجاج ابن یوسف کا تو نام محبان اہل بیت سنا ہے. ظالم ترین سفاک ترین بادشاہ, جس نے علویات اور علویون یعنی آل رسول اہل بیت کے اولادوں اور سادات جس بے دردی سے مارا, اس پہ سنی شیعہ میں بھی اختلاف نہیں. یعنی سنی بھی کہتا ہے کہ ہاں سفاک ترین اگر کوئی بادشاہ خلیفہ تھا تو حجاج, جس نے محمد بن قاسم, خالہ زاد بھائی تھا محمد بن قاسم, اور ہماری ہسٹری کو بدل دیا اور کہا محمد بن قاسم اسلام سندھ کے اندر اسلام لایا تھا. محمد بن قاسم سندھ کے اندر اسلام نہیں لایا تھا, سندھ میں تو بی بی پاک دامنہ اسلام لائی. حضرت مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر بی بی پاک دامن کو بھیجا تھا. یہ جو آج لاہور میں بی بی کا مزار ہے, یہ یہاں گوادر میں اور یہ کراچی کے ساحل پر بھی حضرت مختار. یہ جو جتنا کراچی لے کے گوادر تک ساحل ہے, یہ مکران کا ساحل کہلاتا ہے. مکران کے ساحل پر حضرت مختار ثقفی نے اہل بیت کی 25 بیویوں کو بھیجا تھا. بیویوں کو, سیدانیوں, جن میں سے ایک بیوی پاک دامنہ ہے جن کا نام رقیہ بنت علی, مولا علی کی بیٹی ہے. ہم شام جاتے ہیں جناب زینب کو سلام کرنے. لاہور تو برابر نہیں ہے, لاہور تو برابر میں ہے. ہمیں کم سے کم سال بھر میں ایک دفعہ مولا علی کی بیٹی کو سلام کرنا چاہیے. ہم سونے چاندی کے دروازوں کی وجہ سے تو وہاں نہیں جاتے. وہ تو شام والوں کی اور عراق و ایران والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے روزہ سجایا ہوا, اور یہاں والوں کی نااہلی ہے جو انہوں نے روزہ نہیں سجایا. ورنہ قبر میں تو وہ بھی علی کی بیٹی ہے, قبر میں تو یہ بھی علی کی بیٹی ہے. ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے.
خاص طور پر ہم جب بھی لاہور جائیں تو اپنے مسافرتوں میں مصروفیتوں میں اب جو طے کر کے جا رہے ہیں کہ ہم اس آفس کے کام سے جا رہے ہیں فلاں کاروبار، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسلام کریں. تو مکران کی سندھ کے اندر تو یہ اسلام لائی. سندھ تقریباً جھنگ تک، سندھ ہے نا آج ملتان اور اس طرح جو آج پنجاب کا جنوبی پنجاب، تقریباً جنوبی پنجاب سارا، یہ حدود تبدیل ہوتے آئے ہیں، سرحدیں بدلتی آئی ہیں، بہت سے ملک بڑے ہوئے ہیں، بہت سے ملک چھوٹے، پھر ملکوں کے اندر صوبے بڑے چھوٹے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر محمد قاسم اسلام نہیں لے کر آیا. محمد بن قاسم تو سادات کو مارنے آیا تھا. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، ہمارے اہل سنت علماء آج الحمدللہ اچھا بول رہے ہیں. بڑے کلپس آپ کو مل جائیں گے اس موضوع کے پر، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو حجاج ابن یوسف جو اس کا خالہ زاد بھائی تھا، اور اس نے حضرت یحییٰ ابن زید جو افغانستان، ان کا سر کاٹنے کے لیے بھیجا تھا. زیدی سادات یحییٰ حضرت زید شہید، انہیں مار دیا تھا، ان کا سر لکھ. تو یہ بات تو ہے. حضرت دور کون سا ہے؟ حضرت مختار کا دور پہلے کا دور ہو جائے گا. لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ حجاج ابن یوسف کا دور، امام محمد باقر. حجاج ابن یوسف جس زمانے میں بادشاہ ہے، ائمہ اہل بیت میں جو امام ہے وہ امام محمد باقر. حجاج کا دربار لگا ہوا ہے. بس آخری بات، حجاج کا دربار لگا ہوا ہے اور دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت نے تھکا دیا، قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا، اور اس بات کے اوپر گواہی موجود ہے. ہر اہل کتاب مرنے سے تھک رہے ہیں. ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا اور مومن ہو کر دنیا سے جائے گا، مگر یہاں تو روزانہ عیسائی مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے. حجاج کہتا ہے یہاں تو روزانہ یہودی مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے اور اہل کتاب مومن ہو کے نہیں مر رہے. تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں حکم نامہ جاری کروں اور دنیا میں جتنے عیسائی ہیں ان سب کو ذبح کروا دوں، جتنے یہودی ہیں ان سب کے گلے کٹوا دوں، اس لیے کہ تو مومن ہی نہیں ہو رہے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک فرد کی آواز آئی جس کا نام ابن ہوشب ہے. آواز دے کر کہا امیر رکیے، ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ کہوں. کیا تمہیں اجازت؟ کہا امیر یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے، جب حضرت مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی اہل کتاب رہے گا ہی نہیں جو مومن نہ ہو. برائے ظہور امام زمان علیہ السلام آواز بلند یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے. حضرت مہدی آئیں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو سارے مسیحی مومن ہو جائیں گے، سارے یہودی مومن ہو جائیں گے. تو یہ تو اس آج کی آیت ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو اتنی مضبوط ہے کہ تم نے مجھے خاموش کروا دیا، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ اب ذرا اس زمانے کے شیعوں کی مجبوریاں بھی دیکھیے، اس زمانے کے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی مجبوریاں بھی دیکھیے. تو ابن ہوشب نے کہا پہلے مجھے جان کی امان چاہیے، مجھ سے وعدہ کریں مجھے ماریں گے. کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تو میں نہیں ماروں گا. کہنے لگا یہ محمد باقر نے بتایا. قرآن کے محافظ علی اور اولاد علی.